السلام علیکم ویورز، سنڈے مدرسہ میں آپ کا تہہ دل سے استقبال کرتی ہوں۔ ہم گفتگو کر رہے ہیں قرآن کے اوپر کہ قرآن کو کس طرح سے ادا کیا جائے، اور قرآن میں ہم آگے بڑھے ہیں زبر زیر پیش۔ زبر زیر پیش وہ سائن ہے کہ وہ حرکت ہے کہ کس طرح سے اس حرکت کی ادائیگی کی جائے، کہ اگر کسی حرف کے اوپر اگر زبر آ جائے تو زبر کا ساؤنڈ کیا نکلے گا، اگر زیر آ جاتا ہے تو زیر کا ساؤنڈ کیا نکلے گا، پیش آ جائے تو پیش کا ساؤنڈ کیا نکلے گا۔ تو ہم بڑھتے ہیں حرکت کی طرف۔ اگر سین پہ زیر آیا تو کیا ساؤنڈ آئے گا، زبر آتا ہے تو کیا ساؤنڈ آتا ہے، سین پہ پیش آئے گا تو کیا ساؤنڈ آئے گا۔ سین زیر سی، سین زبر سا، سین پیش سو، سی سا سو۔ ہمیں اس طرح سے اسے ادا کرنا ہے۔ دیکھیے اگلے حرف کی طرف بڑھے کہ سین، سین زبر سا، سین پیش سو، سین زیر سی، سا سو سی۔ جب سین کے اوپر یہ تین حرکت آئے تو اسے اس طرح ادا کرنا ہے، سا سو سی۔ آئیے پھر نیکسٹ حرف کی طرف بڑھے۔ نیکسٹ حرف ہمارا کیا ہے، میم۔ میم پہ اگر زبر زیر پیش آتا ہے تو اس کی حرکت کیا ہوتی ہے، میم زیر می، میم پیش مو، میم زبر ما۔ اس طرح بھی پڑھیں گے ہم اسے، می مو ما۔ پھر میم پیش مو، میم زبر ما، میم زیر می، مو ما می۔ یعنی یہ حرف تھا ہمارا میم، مگر اگر اس پہ تین حرکت آ گئے تو اس کا ساؤنڈ اس طرح سے ادا ہو گیا، مو ما می۔ پھر چلیے اگلے نیکسٹ حرف کی طرف بڑھتے ہیں ہم۔ نیکسٹ حرف ہے ہمارا شین۔ شین پہلے میں نے آپ کو بتا چکی کہ شین کس طرح ادا کرنا ہے۔ اب شین پہ زبر زیر پیش آ گیا تو اس کا ساؤنڈ کس طرح ادا ہوگا، شین زیر شی، شین زبر شا، شین پیش شو، شی شا شو۔ اسی طرح سے نیکسٹ حرف ہمارا بھی شین ہے۔ شین زیر شی، شین پیش شو، شین زبر شا، شی شو شا۔ نیکسٹ حرف ہمارا ہے دال، جسے آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ دال کس طرح ادا کیا جاتا ہے۔ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں بتا چکے تھے دال کا ساؤنڈ کیسے ادا ہوگا، دال۔ اگر دال پہ تین حرکت آ جاتے ہیں یعنی زبر زیر پیش تو اس کا ساؤنڈ کیسے نکلے گا، دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش دو، دا دی دو۔ اسی طرح سے نیکسٹ حرف کی طرف دیکھیں، دال زیر دی، دال پیش دو، دال زبر دا، دی دو دا۔ اگلا حرف ہمارا ہے زال۔ زال اگر زال پہ تین حرکت آ جائے تو اس کا ساؤنڈ کیسے ادا ہوگا وہ ہم دیکھتے ہیں اپنے نیکسٹ اگلے حرف کی طرف۔ زال زبر زا، زال پیش زو، زال زیر زی، زا زو زی۔ اسی طرح سے اگلے حرف کی طرف دیکھیں، زال پیش زو، زال زیر زی، زال زبر زا، زو زی زا۔ نیکسٹ حرف ہمارا ہے لام۔ لام، لام پہ اگر زبر زیر پیش آ جائے تو اس کی حرکت کیا ہوگی، لام اس کا ساؤنڈ کس طرح سے ادا ہوگا، لام زبر لا، لام زیر لی، لام پیش لو، لا لی لو۔ اسی طرح سے ہم اگلے حرف کی طرف دیکھیں، لام زیر لی، لام پیش لو، لام زبر لا، لی لو لا۔ نیکسٹ حرف ہمارا ہے قوف۔ قوف، قوف پہ بھی اگر زبر زیر پیش آ جائے تو اسے کس طرح سے ادا کرنا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں، اس کا ساؤنڈ کیا نکلے گا، قوف زبر کا، قوف پیش کو، قوف زیر کی، قا کو کی۔ پھر اگلے حرف کی طرف بڑھے ہم۔ اگلا حرف بھی ہمارا وہ ہے قوف پیش کو، قوف زیر کی، قوف پیش کو، کی کو۔ یہ قوف ایک ایسا حرف ہے جو نہ حرف حلقی کہا جاتا ہے اور نہ ہی اسے منہ سے ادا کیا جاتا ہے۔ یہ زبان کا بھی حرف نہیں ہے اور حلقی بھی نہیں ہے، یہ زبان کے آخری حصے سے نکلتا ہے اور حلق کے اوپر والے حصے سے نکلتا ہے، قوف۔ تو جب اس پہ تین حرکت آ جاتی ہے یعنی زبر زیر پیش کی تو اس کا ساؤنڈ اس طرح سے ادا ہوتا ہے،
की, कू। उसी तरह से नेक्स्ट हर्फ की तरफ बढ़े, हमारा नेक्स्ट हर्फ है काफ। काफ पे जब 3 हरकत आ गए, काफ जबर का, काफ जेर की, काफ पेश कू, यानी का, की, कू। इसी तरह से नेक्स्ट हर्फ की तरफ बढ़े, काफ जेर की, काफ पेश कू, काफ जबर का, की, कू, का। चलिए हम अगले हर्फ की तरफ बढ़े, जो हमारा नेक्स्ट हर्फ है वाव, जो होठ से अदा होता है। वाव, वाव पे अगर ये 3 हरकत आ जाए तो उसका साउंड क्या आएगा? वाव जबर वा, वाव पेश वू, वाव जेर वी, वा वू वी। उसी तरह से नेक्स्ट हर्फ हमारा है वाव पेश वू, वाव जेर वी, वाव जबर वा, वू वी वा। उसी तरह से नेक्स्ट हर्फ हमारा आइन। आइन जो हुर्फ हल्की है, अगर उस पे हरकत आ जाए, ज़बर ज़ेर पेश आ जाए तो उसका साउंड क्या आएगा? आइन ज़बर आ, आइन ज़ेर ई, आइन पेश ओ, आ ई ओ। उसी तरह से नेक्स्ट हर्फ हमारा है आइन ज़ेर ई, आइन पेश ऊ, आइन ज़बर आ, ई ऊ आ। हम अपने बच्चों को ये भी बता सकते हैं कि कुछ इस तरह से अपने बच्चों को हर्फ सिखाए कि बच्चे उसे सीखने में इंटरेस्ट भी ले। जैसे हम अपने बच्चों से सवाल कर सकते हैं हुर्फ हल्की क्या है, उन्हें एक होमवर्क दे कि हुर्फ हल्की क्या है, तो खुद ही निकालेंगे कि हुर्फ हल्की 6 हर्फ है, जैसे आइन, हा, गैन, खौ और हमजा और हा, ये हुर्फ हल्की है। तो अपने बच्चों को इस तरह से थोड़ा बताए, कुरान की तरफ लेकर आए, पूछे होठों से कौन से हर्फ अदा होते हैं। अगर हम अपने बच्चों को इस तरह से सवाल भी करेंगे, उनसे जवाब भी पूछेंगे, तो बहुत इंटरेस्ट से सीख जाएंगे और बहुत इजी से मालूम पड़ जाएगा कि हर्फ कितना आसान तरीके से अदा कर सकते हैं अगर हम उसको सही मखरज से जानें। क्योंकि हम अपने अरबी हर्फ को हमने इतना मुश्किल में डाल दिया कि बच्चे सीखना भी नहीं चाहते और उस पर इंटरेस्ट भी नहीं लेते। तो हमें क्वेश्चन करके अपने बच्चों को सिखाना है। जैसे बच्चों को बताए कि होठों से कौन से हर्फ अदा होते हैं, तो बच्चे लोग इतनी इजी से सीख जाएंगे। 4 अल्फ़ाबेट है, 4 हर्फ है जो होठों से अदा होते हैं, फ़ौरन बच्चे बहुत इजी से सीख सकते हैं। तो पढ़ते पढ़ते हमने अपने बच्चों को बताया कि ये हुर्फ हल्की है, ये होठों से अदा होते हैं, ये ज़बान के साइड से अदा होते हैं, तो बहुत ईजी है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट हर्फ जो है गैन, ये भी हुर्फ हल्की है। बता दें अपने बच्चों को ये भी हुर्फ हल्की है। गैन पे अगर ज़बर ज़ेर पेश आ जाता है तो उसका साउंड किस तरह से अदा होता है? गैन ज़बर गा, गैन पेश गू, गैन ज़ेर गी, गा गू गी। फिर नेक्स्ट हर्फ हमारा है गैन पेश गू, गैन ज़ेर गी, गैन ज़बर गा, गू गी गा। हमारा नेक्स्ट हर्फ जो है अलिफ, ये भी हुर्फ हल्की है क्योंकि हमज़ा और अलिफ सेम हर्फ है, इसलिए हमें बताना चाहिए अपने बच्चों को कि अलिफ हमज़ा अलग नहीं है, इसका साउंड भी एक है और ये भी हुर्फ हल्की है। अलिफ ज़बर आ, अलिफ पेश ऊ, अलिफ ज़ेर ई, आ ऊ ई। नेक्स्ट हर्फ हमारा है अलिफ ज़बर आ, अलिफ ज़ेर ई, अलिफ पेश ऊ, आ ई ऊ। चलिए हम नेक्स्ट हर्फ की तरफ बढ़े जिसे कहा जाता है तो। तो पे अगर ये 3 हरकत आ जाए यानी ज़बर ज़ेर पेश, तो का साउंड किस तरह अदा होगा? तो पेश तू, तो ज़बर तो ज़ेर ती, तू ता ती। हम ऑलमोस्ट ता ती तो पढ़ते हैं तो भी रोंग जाता है क्योंकि तो का साउंड अगर पेश में आता है तो तू, तो, ती, इस तरह से हमें अदा करना है। नेक्स्ट हमारा हर्फ है तो ज़बर तो ज़ेर ती, तो पेश तू, तो ती तू। नेक्स्ट हमारा हर्फ है ज़ो। अगर ज़ो पे भी 3 हरकत आ जाए तो उसका साउंड कैसे अदा होगा वो चलिए हम आपको बताते हैं। ज़ो पेश ज़ू, ज़ो ज़ेर ज़ी, ज़ो ज़बर ज़ा, ज़ू ज़ी ज़ा। उसी तरह से अगले हर्फ की तरफ बढ़े, ज़ो ज़ेर ज़ी, ज़ो ज़बर ज़ा, ज़ो पेश ज़ू, ज़ी ज़ा ज़ू। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट हर्फ की तरफ, जो हमारा नेक्स्ट हर्फ है स्वाद। स्वाद पे अगर 3 हरकत आ जाए तो उसका साउंड किस तरह से आएगा वो चलिए हम बताते हैं आपको। स्वाद पे सू, स्वाद ज़बर सौ, स्वाद ज़ेर सी, सू सो सी।
چلیے اگلے حرف کی طرف بڑھے. صاد زبر سو, صاد زیر سی, صاد پیش سو, سو سی سو. نیکسٹ ہمارا حرف ہے ضاد. ضاد ضاد ایک واحد حرف ہے جو سب سے ہٹ کے اس کا مخرج ہے. وہ زبان کے کناروں سے دہاڑوں کے اوپر کی طرف لگتا ہے, تو اس لیے ضاد پہ اگر یہ 3 حرکات آ جائے تو اس کا ساؤنڈ کیسے ادا ہوگا. ضاد پہ زو, ضاد زبر زو, ضاد زے زی, زو زو زی, ضاد زبر زو, ضاد زے زی, ضاد پہ زو, زو زی زو. نون پیش نو, نون زے نی, نون زبر نا. یہ نون کا حرف ہے جس پہ اگر یہ 3 حرکات آ جاتے ہیں تو اس کا ساؤنڈ اس طرح سے ادا ہوتا ہے. نون زے نی, نون پیش نو, نون زبر نا, نی نو نا. پھر ہمارا نیکسٹ حرف جو ہے وہ ہے حمزہ. حمزہ کا ساؤنڈ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا, حمزہ اور الف ایک ہے تو اس کا ساؤنڈ بھی ایک نکلے گا. اس پہ اگر حرکت آتی ہے تو بھی اس کا ساؤنڈ ایک ہوگا. حمزہ زبر آ, حمزہ زیر ای, حمزہ پیش او, آ ای او. پھر ہمارا اگلا حرف ہے حمزہ زیر ای, حمزہ پیش او, حمزہ زبر آ, ای او آ. بس امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ بہت اچھا لگا ہوگا, اور آئیے آپ سسٹر نیلم سے آپ سیکھیے, ان کی سٹوری دیکھیے کہ آج وہ کون سی سٹوری لے کے آتی ہے بچوں کے لیے. مجھے دیجیے اجازت, خدا حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں السلام علیکم. آپ تمام کا استقبال ہے پروگرام سنڈے مدرسہ میں. ہم جانتے ہیں کہ آپ ایوری سنڈے چینل ون پر ہمارے پروگرام کا انتظار کرتے ہیں, کیونکہ آپ کو کافی کچھ سیکھنے ملتا ہے, اور سٹوری سیگمنٹ کے ذریعے آپ کے مورلز کو ہم امپروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لگاتار آپ کی ممیز, آپ کے ڈیڈیز ہمیں فیڈ بیک بھیجتے ہیں, ہمیں بتاتے ہیں کہ کس طرح ہمارے پروگرام کے ذریعے آپ گڈ بیٹر بیسٹ بنتے جا رہے ہیں. سو آپ کو ہم کہنا چاہیں گے آل دا بیسٹ. اسی طرح اپنے آپ کو امپروو کرنے کی کوشش کرتے رہیے. بچوں آپ جانتے ہیں نا کہ فی الحال یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ شعبان کا مہینہ ہے. اس میں کافی ساری فضیلتیں ہیں, ہمیں کافی عبادت کرنی چاہیے, اور ساتھ ہی یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہمارے اور آپ کے آخری امام امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی ولادت ہوئی. آج کی جو ہماری سٹوری ہے وہ ہمارے 12ویں امام پر نہیں ہے, لیکن یہ سٹوری ہمیں بتاتی ہے کہ کس طرح ہمیں ویٹ کرنا چاہیے, ہمیں خواہش کرنی چاہیے اپنے امام سے ملنے کی. ہماری جو آج کی سٹوری ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے متعلق ہے. ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ڈیزرٹ میں, ایک بیابان میں سب چیزوں کو دیکھ کر اللہ کے بارے میں سوچ رہے تھے. یہ سوچ رہے تھے کہ اللہ نے کتنی خوبصورت چیزیں بنائی ہیں. اسی طرح وہ وہاں سے گزر رہے تھے اور اللہ کی تعریف کر رہے تھے. وہیں پر انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے, عابد شخص ہے, جو ایک کونے میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر رہا ہے. اور وہ عبادت گزار کچھ اس طرح عبادت میں مصروف تھا, اتنے دل سے عبادت کر رہا تھا کہ اس کی عبادت کی آواز اللہ کے آسمان تک پہنچ رہی تھی. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے دیکھا تو وہ بہت زیادہ خوش ہو گئے, اور انہوں نے اس شخص کے پاس جا کر کہا کہ آپ مجھے بتا دیجئے کہ آپ کہاں رہتے ہیں, تاکہ اگلی بار جب میں اس بیابان میں آؤں تو میں آپ سے ملاقات ضرور کرنا چاہوں گا. تب اس شخص نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ہر کوئی مجھ سے نہیں مل سکتا, میں ایک دریا کے پار رہتا ہوں اور ہر کسی کے لیے وہاں آنا ممکن نہیں ہے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہوئے, کیونکہ وہ اللہ کی اتنی عبادت کر رہا تھا, عبادت گزار تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اصرار کیا, کہا کہ نہیں پلیز مجھے بتائیے کہ آپ کہاں رہتے ہیں, میں وہاں آنا چاہوں گا. تب اس شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ چلیے. چلتے چلتے وہ لوگ ایک دریا کے پاس پہنچے, اور وہ جو شخص تھا اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا, اور وہ دریا پر چل پڑا اور دریا اس نے پار کر لیا. اسی طرح حضرت ابراہیم نے بھی کیا اور انہوں نے بھی دریا پار کر لیا. اب جب وہ لوگ گھر پہنچے ہیں اس شخص کے, تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ آؤ تم اور میں بارگاہ الہی میں مومنین کے لیے دعا کرتے ہیں. جیسے ہی حضرت ابراہیم نے یہ کہا تو اس شخص نے کہا کہ میں 30 سال سے ایک دعا کر رہا ہوں جو اب تک قبول نہیں ہوئی ہے, تو جب تک میری یہ دعا قبول نہیں ہوتی میں کوئی اور دعا نہیں کرنا چاہتا.
آپ دعا کیجئے لیکن میں یہی دعا کروں گا۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معلوم کرنے کی کوشش کی کہ آخر وہ دعا کون سی دعا ہے۔ تب اس شخص نے حضرت ابراہیم کو بتایا کہ ایک بار وہ بیابان میں عبادت کر رہا تھا، تب وہاں پہ ایک شخص آیا جو بہت ہی زیادہ نورانی تھا۔ تو انہوں نے اس شخص سے پوچھا کہ آپ کون ہیں، اور اس شخص نے بتایا کہ میں خلیل خدا کا بیٹا ہوں، یعنی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا ہوں۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا، یعنی جیسے ہی حضرت اسماعیل نے یہ کہا، اس شخص کے دل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی تمنا پیدا ہوئی، اور وہ تب سے یہی دعا کرنے لگا کہ وہ اللہ کے دوست سے حضرت ابراہیم سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ بس اسی طرح اس نے جب یہ واقعہ، یہ دعا حضرت ابراہیم کو بتائی تو حضرت ابراہیم نے اس شخص سے کہا کہ اے عبادت گزار، پروردگار عالم نے تمہاری دعا سن لی، میں ہی اللہ کا دوست ہوں اور میں ہی خلیل خدا ہوں۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم نے یہ کہا، اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی کے بوسے لینا شروع کیے۔ تو بچوں، آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے اس کہانی سے کیا سیکھا؟ سب سے پہلے آپ سے یہ کہنا چاہیں گے کہ جس طرح ہم جانتے ہیں آج ہمارے امام غیبت میں ہیں، تو ہمیں اپنے امام کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے۔ ساتھ ہی ہم تمام کے دل میں امام کی نصرت کی تمنا ہونی چاہیے۔ ہمیں اپنے آپ کو بیٹر بنانا چاہیے کہ ہم بھی امام سے ملاقات کر سکیں۔ اس لیے ہمارے ایکشنز اچھے ہونے چاہیے، ہم کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں، ہم کسی کو اذیت نہ دیں، تاکہ ہم بھی امام سے ملاقات کر سکیں۔ ساتھ ہی ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ اگر ہماری کوئی دعا فوراً پوری نہیں ہوتی، یا ہمیں یہ لگتا ہے کہ اللہ ہماری بات نہیں سن رہا، تو ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اس سٹوری میں دیکھتے ہیں کہ اس شخص نے تقریباً 30 سالوں تک دعا کی، لیکن یہ شخص مایوس نہیں ہوا۔ جبکہ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں، ہماری ایک دعا نہیں قبول ہوتی تو ہم کیا کہتے ہیں، اللہ ہماری سنتا ہی نہیں، ہماری تو دعا ہی قبول نہیں ہوتی۔ جبکہ ہم جب گناہ کرتے ہیں، ہم جب اللہ کی اطاعت نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، اپنے ممی ڈیڈی کو پریشان کرتے ہیں، اپنے ٹیچرز کی رسپیکٹ نہیں کرتے، تو کیا اللہ ہمیں فوراً گناہ کا عذاب دیتا ہے؟ فوراً ہمیں سزا ملتی ہے؟ نہیں ملتی ہے نا۔ تو وہیں جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہمیں صبر کرنا چاہیے اور اللہ پہ یقین رکھنا چاہیے کہ جب وقت صحیح ہوگا، جب وہ ہمارے لیے بہتر ہوگا، تو وہ دعا انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی، اور اگر خدا نخواستہ قبول نہیں بھی ہوئی تو اس میں ہماری بہتری ہوگی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس سٹوری سے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اب سسٹر فاطمہ آپ کے لیے کیا لے آئی ہیں۔ السلام علیکم ننھے ناظرین، ہم ابھی تک 4 فروے دین کے بارے میں بات کر چکے ہیں، اور آج ہم بات کریں گے 5ویں فروے دین کی، جو ہے خمس۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم 5ویں فروے دین کے بارے میں ڈسکس کریں، چلیے ایک کوئک ریویژن لے لیتے ہیں اور آپ میرے ساتھ ریپیٹ کریے، اوکے؟ اول نماز، دوسرے روزہ، تیسرے حج، چوتھے زکوٰۃ، 5ویں خمس، چھٹے جہاد، 7ویں امر بالمعروف یعنی نیکی کی ہدایت کرنا، 8ویں نہی عن المنکر یعنی برائی سے روکنا، 9ویں تولا یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے اور ان سے محبت کرنا، اور 10ویں تبرہ یعنی رسول خدا اور ان کی آل سے بغض رکھنے والوں سے برات اختیار کرنا یا دوری اختیار کرنا۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں خمس کے بارے میں۔ خمس جو عبادت ہے، خمس کا ایکچولی عربک میں مطلب ہے الخمس۔ الخمس یعنی 5، اور اسی سے بنا ہے خمس یعنی 5واں حصہ، 1/5، جو ہم سال بھر میں جو کچھ ہمارے اخراجات نکال کر جو ہم 20% نکالتے ہیں اسے ہم خمس کہتے ہیں۔ یہ ہر مسلمان عورت اور مرد پر واجب ہوتا ہے۔ ہم لوگوں کو اپنے جو بھی ہم اپنے ایکسپینسز مانتے ہیں، بلز ہو گئے، ٹریولنگ ہو گئی، فوڈ ہو گیا، یا پھر ہمارے اسکول فیس ہو گئی، ایسے جتنے بھی ہمارے ایکسپینسز ہیں، جب ہم انہیں نکال کر جو ہمارے پاس سیونگز بچتی ہیں، سیونگز میں بھی آپ کو 20% جو آپ نکالتے ہیں اسے ہم خمس کہتے ہیں۔ خمس کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک سہم امام اور دوسرا سہم سادات۔ سہم سادات جو ہوتا ہے وہ ہم کسی غریب سید کو دیتے ہیں تاکہ ان کی مدد ہو جائے اور ان کے جو بھی اخراجات ہیں اس میں کور ہو جائیں۔ سہم امام جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے امام زمانہ علیہ السلام کا حق، لیکن اب امام زمانہ علیہ السلام تو موجود نہیں ہے، وہ تو غیبت میں ہے،
تو ہم اس حصے کو مرجع کرام کو دیتے ہیں، یعنی جو ہمارے مرجع ہیں ہم ان لوگوں کو دیتے ہیں. پھر وہ مرجع ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ سہم امام کو کہاں خرچ کرنا ہے، یا پھر ان آرگنائزیشنز میں ہم دیتے ہیں جن کے پاس مرجع تقلید کا اجازہ موجود ہوتا ہے. جیسے چینل ون کے پاس اجازہ موجود ہے تو ہم ایسے آرگنائزیشنز میں بھی خمس دیتے ہیں جو ہمیں سہم امام کا جو حصہ ہوتا ہے. آپ کا خمسی ایئر سٹارٹ ہوتا ہے جب آپ کی سپوز سیلری سٹارٹ ہو جائے، یا آپ کو کوئی رقم ملے، یا پھر آپ کے کہیں سے آپ کو کوئی اماؤنٹ ملتا ہے. وہ پورا سال ختم ہونے کے بعد جب آپ کا 1 سال ہو جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں خمسی ایئر. اور جب سے آپ کی سیلری یا انکم جو بھی سٹارٹ ہوتی ہے، اور یہ تب سے سٹارٹ ہو جاتا ہے، اس کے بعد آپ کو آپ کے سارے ایکسپینسز نکالنے پر جو 20% آپ کی سیونگز پر بچتا ہے اس اماؤنٹ کو ہم خمس قرار دیتے ہیں. سورہ انفال کی آیت 41 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اور جان لو کہ تمہیں جو کچھ بھی فائدہ حاصل ہو اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے، رسول اللہ کے لیے، رسول اللہ کے قرابت داروں کے لیے، پھر یتیم، مسکین، مسافر، ان لوگوں کا اس میں حق ہے. یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ خمس کی کیا امپورٹنس ہے اگر قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے. خمس نکالنے سے ہمارا مال پاک ہوتا ہے، آئندہ سال کے رزق کا انتظام ہوتا ہے. اور جو کوئی بھی خمس نکالتا ہے وہ یعنی امام زمانہ علیہ السلام کی نصرت کرتا ہے. اور ہر خمس نکالنے والے کے لیے امام زمانہ اجر اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف دعا کرتے ہیں. اور یہ وسائل الشیعہ میں حدیث کے جملے ہیں. اگر کوئی بڑے مجھے سن رہے ہیں تو آپ لوگ جان لیں کہ یہ بچوں کے صرف کانسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا سیگمنٹ ہے. اگر آپ خمس نکالنا چاہتے ہیں یا اس کی ڈیٹیلز اور زیادہ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کسی عالم دین سے رابطہ کریں. انشاءاللہ ہم کسی اور سیگمنٹ میں اور ڈیٹیلز میں بھی بات کریں گے. تو آپ سب لوگ جان لیں کہ خمس دینا ایک واجب فریضہ ہے، اور یہ فروع دین کی ایک شاخ ہے، اور اس کا آپ سے سوال کیا جائے گا. تو جو کوئی بھی خمس نکالنے کے پوزیشن میں ہے آپ سب ضرور اپنا خمس نکالا کریں. دیکھتے ہیں سسٹر سکینہ آج کس سورے کی تفسیر لے کے آئی ہیں. السلام علیکم بچوں، آج ہم سورہ مسد کی تفسیر کو ڈسکس کریں گے. جیسا ہمیں پتہ ہے کہ قرآن کے کچھ سورے مکہ میں نازل ہوئے تھے اور کچھ سورے مدینے میں. تو یہ سورہ مکی سورہ ہے اور اس سورے میں 5 آیتس ہے. یہ سورہ رسول اللہ پہ نازل ہوا تھا ابو لہب اور اس کی وائف کے لیے. ابو لہب رسول اللہ کے چاچا تھے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وہ اسلام کے اور رسول اللہ کے بہت بڑے دشمن تھے. تو آئیے سورے کو سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب و تب. پہلی آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ میں ابو لہب اینڈ ہز ہینڈس بی ڈسٹرائڈ، کہ ابو لہب اور اس کے ہاتھ ڈسٹروائے ہو جائے، تباہ ہو جائے، اور ایسے ڈسٹروائے ہو جیسے ہونے چاہیے. یعنی پہلی آیت میں اللہ ابو لہب کو بد دعا کرتا ہے. جیسا ہم نے دیکھا ہوگا کہ اللہ نے رسول اللہ کے بہت سارے اینیمیز کے بارے میں قرآن میں مینشن نہیں کیا ہے، بٹ اللہ نے اس سورے کے ذریعے ابو لہب کو مینشن بھی کیا ہے اور کرس بھی کیا ہے. تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ابو لہب نے کتنی مشکلیں رسول اللہ کے لیے اور اسلام کے لیے پیش کی ہوگی. سیکنڈ آیت، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. سیکنڈ آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ ابو لہب کا پیسہ، اس کا کمایا ہوا ویلتھ اور جو بھی اس نے کمایا ہے وہ اسے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا. تھرڈ آیت، سیصلی نارا ذات لہب. تھرڈ آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ عنقریب ابو لہب بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینکا جائے گا. فورتھ آیت، وامرأتہ حمالۃ الحطب. یہ آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ ابو لہب کی وائف فائر وڈ کو اٹھائے ہوئے ہے. فائر وڈ ایک ایسی لکڑی ہے جو آگ کو جلانے میں ہیلپ کرتی ہے. تو جو عذاب میں ابو لہب مبتلا ہے اس میں اس کی وائف بھی شامل ہے. ففتھ آیت، فی جیدہا حبل من مسد. ففتھ آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ ابو لہب کی وائف کے گردن میں بٹی ہوئی رسیاں بندھی ہوں گی. تو اس صورت سے ہم کیا سیکھتے ہیں کہ کتنا رسول اللہ اور اسلام اللہ کے لیے امپورٹنٹ ہے، اور جو بھی انسان رسول اللہ اور اہل بیت سے دشمنی کرے گا اس کا انجام ابو لہب کی طرح ہوگا. اور ہم ایک چیز سیکھتے ہیں اس سورے سے، کیا ہے یہ کہ اگر ہمارے پاس کتنا بھی پیسہ کیوں نہ ہو، کتنا بھی مال کیوں نہ ہو، لیکن وہ مال ہمیں اللہ کے عذاب سے اور ججمنٹ ڈے سے نہیں بچا سکتا. تو دیکھتے ہیں کہ سسٹر فاطمہ ہمارے لیے کون سی حدیث لے کے آئی ہے. آج کی جس حدیث کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ ہے جھوٹی قسم کھانے کے بارے میں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جھوٹی قسم گھروں کو تباہ کر دیتی ہے. کتنی چھوٹی سی حدیث ہے، رائٹ؟
لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اکثر بچوں میں عادت ہوتی ہے ممی قسم میں نے نہیں کیا, آئی شپت, ڈیڈی قسم, یہ سب کرتے ہیں. اصل میں آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے تو نارمل بات کی ہے, آپ ایک قسم کھا رہے ہیں وہ بھی جھوٹی. سپوز آپ سے کوئی گلاس ٹوٹ گیا, ممی پوچھ رہی ہے آپ دونوں بھائی بہن میں کس نے توڑا, قسم سے ممی میں نے نہیں توڑا. اور بڑے یہ سوچتے ہیں کہ ارے ابھی تو بچے ہیں سیکھ جائیں گے بڑے ہو کے. نہیں, اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے گھر میں بچے اس طرح سے قسم کھاتے ہیں, پہلی بات تو آپ انہیں ہر چیز میں قسم کھانے سے ڈسکریج کریں, اور خصوصی طور پر جھوٹی قسم, کیونکہ جب یہ بچے بڑے ہوتے ہیں تو یہ بڑی بڑی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں. قرآن کی قسم, تابوت کی قسم, یہ سب بہت بری عادتیں ہیں. آپ لوگوں کو جھوٹی قسم بالکل نہیں کھانی ہے. ہو سکتا ہے انسان آپ کی قسم کھانے کی وجہ سے آپ کی بات پہ یقین کر لے کہ کوئی اتنی جھوٹی قسم تو نہیں کھائے گا, اتنی بڑی جھوٹی قسم تو کوئی نہیں لے سکتا, لیکن ایٹ دی اینڈ آپ جانتے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ آپ نے جھوٹی قسم کھائی ہے. اور اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی بات فرما رہے ہیں کہ گھروں کو تباہ کر دیتی ہے, تو یہ ظاہر ہے کہ لوگ جھوٹی قسم کھاتے ہوں گے جس کی وجہ سے ان کے گھر برباد ہو جاتے ہوں گے. تو سب سے پہلے تو قسمیں کھانا ہر چھوٹی چیز میں بند کریں, اور خصوصاً اگر کسی کو جھوٹی قسم کھانے کی عادت ہے, ممی کی قسم, ڈیڈی کی قسم, تو یہ سب بری عادتیں اپنے اندر سے نکال دیں اور بہت اچھے بچے بن جائیں. دیکھتے ہیں سسٹر نیلم ہمارے لیے کوئز میں کون سے انٹرسٹنگ کوسچنز لائی ہیں. پچھلے ہفتے پوچھے گئے سوالوں کے صحیح جواب یہ رہے آپ کی ٹی وی اسکرین پر. پہلا سوال تھا امام حسین علیہ السلام کی ولادت کب ہوئی؟ اس کا صحیح جواب ہے 3 شعبان. دوسرا سوال تھا آپ کے القاب کیا ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے سید الشہداء, سبط اصغر, سید. تیسرا سوال تھا آپ کے والدین کا کیا نام ہے؟ اس کا صحیح جواب تھا مولا علی علیہ السلام اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. آئیے اب آپ کو روبرو کرواتے ہیں اس ہفتے کے ونرز سے. فضل علی پٹنہ, تنویر فاطمہ گجرات, زین علی کومیل ممبئی, فاطمہ زہرا کیشوانی بھاونگر گجرات, زینب ممبئی. تو آئیے پیارے بچوں اب آپ کو روبرو کرواتے ہیں اس ہفتے کے سوالات سے, یعنی شروعات کرتے ہیں آج کی کوئز کی. ہماری آج کی سٹوری حضرت ابراہیم علیہ السلام پر تھی, تو ہماری کوئز بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق ہے. ہمارا پہلا سوال یہ ہے, خلیل اللہ کے کیا معنی ہیں؟ خلیل اللہ کے کیا معنی ہیں؟ خلیل اللہ کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ ہمارا دوسرا سوال, خلیل اللہ کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ ہمارا تیسرا اور آخری سوال, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں کا کیا نام ہے؟ بچوں آپ سے یہ کہنا چاہیں گے کہ ہماری کانٹیکٹ ڈیٹیلز آپ کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہے. ہمیں جواب بھیجنے کے جو سٹیپس ہیں وہ بہت آسان ہیں. آپ کو ہمیں جواب بھیجنا ہے, ساتھ ہی آپ کا نام, آپ کا کانٹیکٹ نمبر اور آپ کا پوسٹل ایڈریس بھی بھیجنا ہے. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت, پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. پیغام انسانیت. شکریہ, خدا حافظ.